مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سینئر میڈیا پرسن ڈاکٹر حسن رانا کا شبانہ ختم نبوت کی جانب سے لاہور میں ہونے والے ذمہ داران کنونشن میں سوشل میڈیا وارفیئر اور قادیانیوں کی سازشوں کے عنوان پر لیکچر. ناظرین، ایک اور قادیانی کارڈ کھیلنے کی کوشش جو ان کے ہر پروگرام میں ہوتی ہے. سوال نمبر 1، قادیانی کارڈ کھیلنے والے بے نقاب سچا مسلمان کون؟ جب جھوٹ سچ کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آتا ہے تو لوگ کچھ دیر دھوکہ کھا لیتے ہیں، لیکن سچ ہمیشہ دیر سے صحیح جیتتا ضرور ہے. آج کے میڈیا دور میں کچھ لوگ مذہب کو کاروبار بنا کر پیش کرتے ہیں. جہاں کارڈ کھیلنا کمائی کا ذریعہ ہو، وہاں حق بولنا جرم سمجھا جاتا ہے. جب سچائی کے مقابلے میں پروپیگنڈا کھڑا ہو تو شور ہمیشہ جھوٹ مچاتا ہے اور خاموشی ہمیشہ سچ کی پہچان بنتی ہے. آج سوشل میڈیا پر مذہب کے نام پر ایسا شور ہے جس نے عام انسان کے ذہن میں سوالات اور شکوک پیدا کیے، لیکن جو بات حقیقت پر مبنی ہو وہ خود راستہ بنا لیتی ہے. قرآنی آیت فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. سورۃ الرعد 17. جھاگ تو بہہ جاتا ہے مگر جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. یہی فرق ہے جذباتی پروپیگنڈے اور سچی اسلامی تعلیم میں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. البقرہ 42. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو. آیت بالکل اسی صورتحال پر اشارہ کرتی ہے جہاں سچ کے مقابلے میں کہانیاں گھڑی جاتی ہیں اور مذہبی جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے. سوال نمبر 2، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر حسن رانا کا لیکچر اور مذہبی کارڈ کی حقیقت. لاہور میں منعقدہ ایک اجتماع میں سینئر میڈیا پرسن ڈاکٹر حسن رانا نے سوشل میڈیا وارفیئر اور قادیانیوں کی سازشوں کے عنوان سے کچھ دعوے کیے. لاہور میں ایک اجتماع کے دوران کچھ مقررین نے ایک بار پھر وہی پرانا مذہبی کارڈ استعمال کیا، یعنی کسی کو بلا تحقیق احمدی قرار دینا، پھر دعویٰ کرنا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور جھوٹے انٹرویوز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا، پھر ایک تیار شدہ ویڈیو میں اس سے بیانات دلوانا تاکہ عوام میں ایک مخصوص تاثر پیدا ہو. اصل سوال یہ ہے، اگر سچ مضبوط ہو تو اسے سہارا دینے کے لیے جھوٹے کردار کیوں تراشے جاتے ہیں؟ اگر کوئی در حقیقت احمدی ہو، ایمان والا، قرآن و سنت کو سمجھنے والا، تو وہ کیسے کسی جعلی کہانی یا پروپیگنڈے سے متاثر ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، جعلی انٹرویوز سوشل میڈیا کی نئی مارکیٹنگ. متعدد ایسے ویڈیوز دیکھنے میں آئے جہاں چند لوگ معمولی معاوضے پر اسٹوڈیوز میں بٹھا کر سابق احمدی کے بیانیے تیار کرتے ہیں. یہ انٹرویوز بعد میں ثبوت بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، مگر ان کی حقیقت نہ زندگیوں میں نظر آتی ہے، نہ تعلیم میں، نہ تحقیق میں. یہ سوال قائم رہتا ہے، کیا سچ کو ثابت کرنے کے لیے اسکرپٹ لکھنے پڑتے ہیں؟ ان کے یوٹیوب چینل پر ایسے چور ڈاکو بیٹھے ہوتے جن کے منہ سے لعنت ٹپک رہی ہوتی ہے اور ان کو یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. ہر پروگرام ان کا ایک نئے جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. سوال نمبر 4، سچا احمدی مسلمان کون اور سچے احمدی مسلمان کیوں متاثر نہیں ہوتا؟ سچے احمدی مسلمان وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، قرآن کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، اسلام کی اصل روح محبت، امن اور سچائی پر عمل کرتا ہے، علم، دلیل اور اخلاق سے بات کرتا ہے کیونکہ اس کا ایمان دلیل پر قائم ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل اور آخری ہے، وہ جانتا ہے کہ اسلام کی اصل روح محبت، انصاف اور سچائی ہے. ایسا شخص محض کسی ڈرامے، ویڈیو یا پروپیگنڈے سے کیسے بدل سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کا شور ایمان والوں کے یقین کو تبدیل نہیں کرتا. یہ تعلیمات جھوٹی داستانوں، پروپیگنڈے یا نفرت پر نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے. سوال نمبر 5، جھوٹے انٹرویوز اور پروپیگنڈا آخر کیوں؟ کچھ عناصر چند منٹوں کے ویوز، چند تکوں کے معاوضے اور وقتی شہرت کے لیے ایسے اسکرپٹڈ پروگرام کرتے ہیں. فرضی کہانیاں، جھوٹے دعوے، خود ساختہ توبہ نامے، جعلی سابق احمدی لمحات، یہ سب اس لیے کیونکہ دلیل کمزور ہو تو ڈرامہ مضبوط کرنا پڑتا ہے.
اسلام کا اصل پیغام، اسلام کہتا ہے سچ بولو، انصاف کرو، بدلے میں اگر نفرت بھی ملے تو صبر کرو۔ احمدی تعلیم بھی یہی ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ لیکن جب یہ لوگ اسلام کے نام پر مسجدیں مسمار کی جائیں، کلمہ مٹایا جائے، عبادت سے روکا جائے، تو سوال یہی اٹھتا ہے، کیا یہی وہ کردار ہے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے؟ اسلام کبھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، جھوٹے الزامات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ یہ سب کرتے ہیں وہ خود اپنے عمل سے اپنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیتے ہیں، اور ظلم کرنے والوں کا اپنا انجام خود ان کا انتظار کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، اصل دردناک پہلو، مذہب کو سیاست اور کاروبار بنانا۔ نعرے بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، فتوے تقسیم کرتے ہیں، جھوٹے بیانیے کرتے ہیں، اور یہ سب دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کا نام لے کر خبر بیچنے کا عمل ہے۔ اسلام کا اصل پیغام کہیں اور ہے، شور کہیں اور۔ انجام کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہر لفظ، ہر جھوٹ، ہر الزام، ہر فریب ایک دن حساب کے سامنے ہوگا۔ اس لیے جو لوگ مذہبی کارڈ کو کاروبار بنا کر کھیلتے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ مکافات عمل خاموش ضرور ہوتا ہے مگر نایافتہ نہیں۔ حدیث بہت مضبوط نکتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ایک آئینہ ہے جس میں ہر وہ شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے جو مذہب کے نام پر غلط بیانی، جھوٹ اور پروپیگنڈا کرے۔ سوال نمبر 7، مکافات عمل، خاموش مگر یقینی۔ دنیا کا اصول ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ اگر مذہب کو نفرت، جھوٹ یا پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا جائے تو انجام وہی ہوتا ہے جو تاریخ ہمیشہ دکھاتی آئی ہے۔ سچ صرف ایک چیز چاہتا ہے، سننے والا دل، اور جب دل جاگ جائے تو نہ پروپیگنڈا کام آتا ہے، نہ جھوٹے کارڈ، نہ جعلی کردار۔ سچا مسلمان ہمیشہ دلیل، اخلاق اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہی اصل اسلام ہے، یہی احمدیہ تعلیم ہے، یہی سچ کی جیت ہے۔ سوال صرف ایک ہے، کیا ہم اسلام کے اصل پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں یا شور مچانے والوں کے ساتھ؟ سچا اسلام وہ ہے جو ہر سچ پر قائم ہو، اخلاق پر قائم ہو، دلیل پر قائم ہو، محبت پر قائم ہو، اور یہی تعلیم احمدیت کی بنیاد ہے۔ سچ وقت چاہتا ہے مگر جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ من کو بھی دیں دل سے دعائیں، جو آئے مٹانے اسے دیں امن و امان بھی۔ ہم وہ ہیں کہ دشمن کو بھی دیں دل سے دعائیں، جو آئے مٹانے اسے دیں امن و امان بھی۔ افریقہ کے صحرا میں کیا ہم نے اجالا، یورپ کے کلیساؤں میں دی ہم نے اذاں بھی۔ ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی۔ ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔ الہاد کو للکارا سر محفل الہاد، تسلیس کے چہرے کو کیا ہم نے عیاں بھی۔ الہاد کو للکارا سر محفل الہاد، تسلیس کے چہرے کو کیا ہم نے عیاں بھی۔ توحید کے مت والوں پہ تکفیر کے فتوے، وائز کا ہے کیا خوب یہ انداز بیاں بھی۔ ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی۔ ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔
کرتے ہیں بہاروں پہ وہ تنقید مسلسل، چہروں پہ لیے پھرتے ہیں جو رنگ خزاں بھی، کرتے ہیں بہاروں پہ وہ تنقید مسلسل، چہروں پہ لیے پھرتے ہیں جو رنگ خزاں بھی، اس راز سے واقف نہیں نفرت کے پجاری، دنیا میں ہے ایک چیز محبت کی زباں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، اٹھی ہے کچھ اس ڈھنگ سے وہ چشم کرم آج، میں خار بھی سیراب ہوئے تشنا وہاں بھی، اٹھی ہے کچھ اس ڈھنگ سے وہ چشم کرم آج، میں خار بھی سیراب ہوئے تشنا وہاں بھی، مظلوم کی آہوں سے لرز جاتے ہیں افلاک، طوفان اٹھا دیتا ہے ایک اشک رواں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہو جائیں گے معلوم زمانے کو حقائق، چھٹ جائے گا ایک روز تعصب کا دھواں بھی، ہو جائیں گے معلوم زمانے کو حقائق، چھٹ جائے گا ایک روز تعصب کا دھواں بھی، اے دیکھنے والو ہمیں نفرت سے نہ دیکھو، ہم خاک نشینوں سے ہے تزئین جہاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہم ان کے ہیں جو ان کا ہو وہ مٹ نہیں سکتا، ہو در پہ آزار اگر سارا جہاں بھی، ہم ان کے ہیں جو ان کا ہو وہ مٹ نہیں سکتا، ہو در پہ آزار اگر سارا جہاں بھی، پچھتائیں گے کل اپنے ہر ایک جور پہ ثاقب، دیتے نہیں جو آج ہمیں اذن مخالفین احمدیت غور سے سن لو، ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم، بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،